السلام علیکم جی. پی ٹی ایم کا جلسہ ہو گیا لیکن اس کا فالو اپ ابھی تک جو حکومت کی سوشل میڈیائی ٹیمیں ہیں وہ کرتی جا رہی ہیں, اور تو اس میں سے کچھ ملا نہیں ہے. بڑا خوردبین لگا کے, اور اچکزئی کی تقریر بھی سنی گئی, نواز شریف کی تقریر بھی سنی گئی, اور مریم کی تقریر بھی سنی گئی. بہت ویل کرافٹڈ تقاریر تھی ان کے. مولانا کا تو کمال تھے نا, وہ تو چیری ٹاپنگ تھی نا, ٹھیک ہے, چیری آن دا ٹاپ, چیری ٹاپنگ تھی مولانا کی تو. اور ایک ایک فقرہ, ایک ایک لفظ نپا تلا, ٹھیک ہے, ایون انہوں نے لعنت بھی نپی تلی بھیجی, لاکھ لعنت. لیکن اس کے اندر جو تھا وہ ہمارے بڑے محترم ہیں جناب اویس نورانی صاحب, شاہ احمد نورانی صاحب کے صاحبزادے ہیں. پہلے سن لیجئے انہوں نے کیا کہا, تو پھر ہم اس پہ آتے ہیں. ہم چاہتے ہیں بلوچستان ایک آزاد ریاست ہو. آج بلوچستان کا ماحول ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی پسماندہ علاقے میں آ گئے ہیں, اور بلوچستان کو ہر دور حکومت میں پیکج دیا جاتا ہے. پیکج دینے کا مقصد عوام کی خدمت ہوتا ہے, حکومت کا کام ہے, مگر یہ لوگ پیکج ایسے دیتے ہیں جیسے ہم اور آپ بھکاری ہیں. آنے والے دور میں جو حکومتیں بنیں گی, منتخب ہو کر آئیں گی, وہ آپ کو جو پیکج دیں گی وہ انشاءاللہ عوام کے دروازے تک انشاءاللہ پہنچے گا. اس نظام کو ہم نہیں چلنے دیں گے. شاہ احمد نورانی صاحب نے اس کے اندر حکومتی پروپیگنڈے کے مطابق الگ بلوچستانی ریاست کی بات کی. میرا خیال ہے کہ اگر اس کے صرف اس کے 3 فقرے پہلے اور اس فقرے کے 3 فقرے بعد سن لیے جائیں تو چیز واضح ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ یہ وہی والی صورتحال ہے نا کہ نماز کے پاس نہ جاؤ, ٹھیک ہے, اتنا فقرہ اٹھا لیا, اگلا فقرہ جو ہے, اگلی آیت جو ہے, اگلی آیت کا حصہ جو ہے, اگر تم نشے کی حالت میں ہو وہ چھوڑ دیا. تو نماز کے پاس نہ جاؤ اٹھا کے تو کہا کہ دیکھو جی نماز پڑھنے کی تو چھٹی مل گئی, نماز نہ بھی پڑھے. تو یہ اس طرح کا ڈیزاسٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ ایشو یہ نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت کو یہ ایک کمزور بال نظر آئی اور اس پہ ہٹ مارنے کی کوشش کر رہی ہے, اور اس کے یوٹیوبر اور اس کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور 5ویں دوگلی ابلاغی جنگ کے مجاہدین جو ہیں وہ اس محاذ پہ اوپر حملہ آور ہیں. اس کے لیے آپ کو اویس کے والد صاحب کی طرف جانا پڑے گا. امام احمد شاہ نورانی صاحب جو تھے رحمۃ اللہ علیہ, بڑی کمال کی شخصیت تھے علمی حوالے سے بھی, اور پھر ان کے دادا, وہ تو مطلب میں تو نون تاریخ کی بات کر رہا ہوں, مجھے چونکہ ملنے کا اتفاق بلکہ شرف کہہ لیں ان سے حاصل ہے, ان سے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل ہے, تو اس لیے میں یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. ملٹی لنگول تھے, بہت ساری زبانوں کے اوپر عبور حاصل تھا ان کو, علمی حوالے سے, برداشت کے حوالے سے, حلم تھا ان کے اندر. جس کے اندر علم آتا ہے اس کے اندر حلم بھی آتا ہے, اور یہ میں نے عملی شکل کے اندر نورانی صاحب کی شکل میں یہ بات دیکھی. حکمت کے مطلب جسے کہنا چاہیے مینار تھے. اچھا, یہ بھی کوئی تعارف نہیں ہے ان کا, ٹھیک. 1973 میں قومی اسمبلی میں کوئی سماعت ہوئی تھی, ٹھیک ہے, جس میں ایک پارٹی جو تھی وہ اپنا موقف پیش کر رہی تھی, اور باقی پوری پارلیمنٹ کی جو سٹینڈنگ کمیٹی تھی, ایک کمیٹی بنائی گئی تھی, وہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی, اور نورانی صاحب بھی اس کے اندر تھے. تو باتیں چل رہی تھیں, یہ سوالات ہو رہے تھے, وہ جوابات دے رہے تھے, اور بات پھنس گئی تھی. تو اس موقع پہ نورانی صاحب نے یحییٰ بختیار صاحب کو ایک سوال لکھ کے دیا, ٹھیک ہے نا, یاد آ گیا سب کو, کہ ان سے پوچھیں کہ یحییٰ بختیار صاحب یہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں. میں وہیں سے بازی پلٹ گئی. یحییٰ بختیار جیسا سیکولر آدمی کے تو ایسی تیسی ہے, تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے ہو, بات بگڑ گئی, ٹھیک ہے. یہ وہ جرم ہے شاہ احمد نورانی صاحب کا جو ان کی آئندہ نسلوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو پورا ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا ہے, یہ جو پورا ایک سیلاب آیا ہوا ہے اس وقت, میرے محترم عزیز اور مجھے بہت ہی عزیز ہیں, وہ بہت ہم سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں. یہ جو اویس بھائی کے اوپر یہ جو سارا کچھ ٹوٹا ہے, یہ اویس بھائی کا قصور نہیں ہے, یہ بزرگوں کا قصور ہے. وہ بزرگ جو تھے نا اویس بھائی, وہ ایسے کارنامے سر انجام دے گئے ہوئے ہیں کہ یہ ساری زندگی آپ کو اب بھگتنا ہے, اور آپ کو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے
یہ ادھر سے یہ پروپیگنڈا آ رہا ہے ان کی ذات کے حوالے سے. اور آج جو ہے وہ تیسرا چوتھا دن ہے، لیکن یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ بند ہونے کا، اس جلسے کو ہوئے ہوئے یہ پروپیگنڈا بند ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو جب ہم نے جا کے اس کا تھوڑا سا انالیسس کیا اور کون کون سی آئی ڈیز اس کے اوپر ملوث ہیں ان کا جائزہ لیا، تو میں نے کہا تیرا بیڑا تر گئے ہیں، یہ تو وہ والا حملہ ہوا ہے، یہ تو ٹڈی دل کا حملہ ہو گیا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا اس سے بچیں. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی جغرافیائی سلامتی جو ہے اس کے منافی ہو. انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بھی اس پہ قائم ہے، اور ہم نے وہ بات سنی ہے، ہم بھی یہی سی بات کی گواہی دیتے ہیں. لیکن سمجھنے کی کوشش کریں کہ بات آ کہاں سے رہی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.